السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام باشندگان عالم کے لیے واضح روشنی موجود ہے۔ روز اول ہی سے اسلام کی کرنیں اس برق رفتاری سے پھیلی کہ اقوام عالم حیران و ششدر رہ گئے، اور سچ و حق مذہب کی اشاعت میں اخلاق، حسن اخلاق اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دخل رہا ہے۔ باطل نظریات کے حاملین نے یہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے کہ اسلام کی اشاعت بزور شمشیر ہوئی ہے، لیکن تاریخ و سیر کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام کی اشاعت اخلاق بلکہ مکارم اخلاق سے ہوئی ہے، جس کا اعتراف اپنے تو جانے دیجئے غیر بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ سچ ہے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ سامعین کرام، آئیے پیغمبر اسلام کے اخلاق کو سب سے پہلے دیکھیں، جنہوں نے اپنے کریمانہ اخلاق کے ذریعے قلیل مدت میں مردوں کو مسیحا بنا دیا، زمانہ جاہلیت کو خیر القرون کا اعزاز بخشا، عرب کے صفاق خونریز انسان دوست بن گئے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر دشمنان اسلام پاسبان اسلام بلکہ پاسبان عالم بن گئے، باغیان دین، حامیان دین کے نام سے پکارے جانے لگے۔ الغرب، اسلام ترقی کرتا چلا گیا۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس کے فیض سے افسردہ چمن لہلہانے لگے، مردہ کھیتی میں جان پڑ گئی، سویا ہوا سبزہ جاگ اٹھا، سنسان باغ جس کی پتیاں مرجھا کر گر چکی تھی، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا چلتے ہی ان میں نئی اور ہری پتیاں نکل آئیں۔ آئیے تاریخ کے اوراق کو کھولتے ہیں۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غالب آ چکے ہیں، دشمنان اسلام سر جھکائے سزا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا جو نمونہ پیش کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ دشمنوں سے خطاب ہوتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ جاؤ، آج محمد کی طرف سے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، آگے بڑھیے۔ سردار ثمامہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، لیکن اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ عکرمہ بن ابی جہل توحید کا دشمن تھا، لیکن اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید کا پجاری بنا دیا۔ حذالہ بن عمیر جان کے در پہ تھا، اخلاق حمید کی وجہ سے گرویدہ اسلام بن گیا۔ نجران کا راہب اسلام سے متنفر تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کا شیدائی بن گیا۔ میں پوچھتا ہوں، ان لوگوں پر کس نے تلوار اٹھائی؟ کیا یہ قبول اسلام اخلاق کا نتیجہ نہیں تھا؟ حضرات، آج دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اسلامی اخلاق ایک ایسا شجر سایہ دار ہے جس کی چھاؤں میں انسانیت سنورتی اور نکھرتی ہے۔ یہ آب حیات کا وہ سمندر ہے جس کی موجیں انسان کو حیات بخشتی ہیں۔ یہ ایسا آفتاب ہے جس کی ضیاء پاش کرنیں پوری دنیا میں امن و امان، عدم تشدد، سکھ، چین، پیار و الفت کو روشنی پہنچاتی ہیں۔ اور جس فرد نے، جس جماعت نے یہ فلسفہ سمجھ لیا، وہ حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور ہو گیا۔ حضرات، آئیے اسلام کی چند تعلیمات کا جائزہ لیں جن کو دیکھ کر
پڑھ کر برت کر اور بروئے کار لا کر ایک جہان اسلام کے دامن وسیع میں پناہ لینے پر فخر محسوس کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہیں ارشاد ہوتا ہے من لا یرحم لا یرحم، کہیں ارحموا اہل الارض کا نغمہ سناتا ہے، کہیں احسن من اساء الیک کا سبق پڑھاتا ہے، کہیں سل من قطع کا جیسا ذرنی اصول بتاتا ہے، کہیں واعف عمن ظلم کا مزدہ سناتا ہے، کہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مساویانہ درس دیتا ہے۔ یہی وہ ذرنی تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا اور اس کی اشاعت روز افزوں ہے۔ حضرات قلت وقت دامن گیر ہے، ورنہ طائف کے واقعات سناتا، فتح مکہ کی رودات سناتا، جنگ احد کی منظر کشی کراتا، جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھلاتا، صحن کعبہ اور سرزمین عرب کے قصے سناتا، مکہ کی گلیوں کی سیر کراتا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے اخلاق کے عظیم اخلاق کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی، زخم کھا کر بد دعا نہیں کی، کوڑا ڈالنے والے کی مزاج کرسی کی اور تلوار کھینچ کر من یمنعک منی کہنے والے کو معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں اسلام کا شجر سایہ دار پھیلتا ہی گیا، اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئیں، نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی، نہ میزائل اور ٹینک کی ضرورت پڑی۔ اہل مغرب بتائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام کے لیے کتنے لوگوں پر تلواریں اٹھائیں۔ حضرات آج دنیا جس دور سے گزر رہی ہے اس میں قتل و قتال، جبر و تشدد، چوری و ڈکیتی، دہشت گردی و فرقہ پرستی اور طرح طرح کے جرائم عام ہیں، تو وقت متقاضی اس بات کا ہے کہ آج ہم اسلام کے نام لیوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور اس کی جھلک اپنی زندگی میں اتاریں، تو یقیناً نفرتوں کی بدلیاں چھٹ سکتی ہیں اور اسلام سے لوگوں کی وحشت دور ہو سکتی ہے اور وہ بھی اس کی گھنی چھاؤں میں آ کر پناہ لے سکتے ہیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مذہب اسلام کا سچا اور مخلص خادم بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔